السلام علیکم دوستوں کی حال چال نے تل لے کے چلے جی محمد علی مرزا دے بیان تے سنو دل نو چنگا لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا چینل. تھینک یو، بہت شکریہ. ٹاپکس پوری ڈاکٹرن ہوتے ہیں، ان کو میں اس طریقے سے تو پھر اگر بریف کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں ورڈکٹ اپنی دے دوں گا اور کراس ریفرنس کے طور پہ کوئی ویڈیو بتا دوں گا کہ آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. البتہ میں ورڈکٹ ضرور دوں گا تاکہ کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جی میری پرچی کا جواب نہیں دیا. پرچیاں میں ساری پڑھوں گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں ہر دفعہ کوئی کریٹیکل کوسچن اس کے اوپر 1-1.5 گھنٹہ بولوں تو یہ پاسبل نہیں. اس لیے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ وہ ویڈیو بتا دی جائے. اگر نماز صرف اللہ کے لیے ہے تو ہم نماز میں غیر خدا ہستیوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ نماز میں تو صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. نماز پڑھی اللہ کے لیے جاتی ہے اور غیر اللہ کا جو بیچ میں ذکر ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے ان کی عبادت کرنی ہے یا انہیں خدا بنا لینا ہے. وہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے خدا کو رسپانس کیا، آپ نے بھی خدا کو رسپانس کرنا ہے. یا اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا جو انجام ہوا تمہارا بھی ویسا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر شیطان کا نام قرآن میں آیا تو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ کوئی بابرکت نام ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر کسی بزرگ کا کوئی نام آیا ہوا ہے، کسی پیغمبر کا نام آیا ہوا ہے تو وہ اس اعتبار سے آیا کہ وہ اللہ کو رسپانس کرنے والے لوگ تھے. اصحاب الکہف تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں عبرت کے طور پر، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندوں کا ذکر اس اعتبار سے کہ وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. درود شریف دیکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ ہم دعائے رحمت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر موجود ہے، تو اس میں عبادت والا معاملہ نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ آل عمران میں کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر حکمت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے یہ کہہ کے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے گا کہ اس کے انبیاء کو اور فرشتوں کو رب مان لو اللہ کے مقابلے پر؟ کیا وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں نے ریسنٹلی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ ہے شیطانی توحید. جی بزرگاں کا ذکر وچ کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ انہوں نے چٹو نہیں، اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک خدا کو مانا، تم بھی ایک خدا کو مانو. اور بزرگ بھی آپ والے نہیں، ہاں وہ تو اپنی عبادت کرواتے رہے، وہ بزرگ جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم میں جی پی فنڈ پر جو انٹرسٹ ہے، جی حرام ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بولا ہے، ہمارے بھی آفس کے اندر تھا، میں نے اسے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. البتہ جن آفیسز کے اندر یہ آپشن موجود نہیں کہ اسے انٹرسٹ فری کروایا جا سکے تو پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ اسٹیٹمنٹ بینک کی لے لیں، جو انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہ کریں، وہ آپ کسی بھی غریب آدمی کے اوپر، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر لگا دیں اور اس پہ ثواب کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرام مال ہے، اپنے استعمال میں نہ لائیں. تو یہ اس کا حل ہے. یہ کون سا جی کال سینٹرز کا بزنس کیسا ہے؟ یہ آن لائن ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کے اندر آپ کو جھوٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جعلی ڈگریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو حرام ہوگا. اور اگر حلال کام کر رہے ہیں تو حلال ہوگا. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈنا. اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ وہ پکا جہنمی ہے، جی ایسا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے پتہ لگوانے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، آپ کو شیطان کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ اپنی فکر کریں. اس کا کیا معاملہ ہے وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی فکر کریں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. کن فیکون کا مطلب آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ سیکنڈز کے اندر کام ہو جانا چاہیے؟
ورنہ تو آج کل ملی سیکنڈز آ چکے ہیں، مائکرو سیکنڈ آ چکے ہیں، تو وہ تو پھر اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس ہونے کے لیے جو اس کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگی۔ یعنی آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت نکلنے سے اس پہ پھل لگنے تک 8 سال چاہیے اس کن فیکون کے لیے، لیکن جب اللہ نے کن کہا الٹیمیٹلی وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے 22 دن کے لیے کن فیکون چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیسٹنی یہ مقرر کی ہے۔ ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں، خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں، بیکٹیریا سیکنڈز میں، وائرسز سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے کن فیکون الگ ہے۔ اور یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے، اس وقت یہ نہیں تھے، یہ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا۔ سائنس میں پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے کیا؟ یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ جتنے سائنٹیفک اس طرح کے فیکٹس جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری کی ساری ظاہر تھیوریز ہیں، سوائے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت میں آپ کے لیے رولز بیان ہونے ہیں، نیٹی گریٹیز قرآن و سنت کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے یہ تھی کہ پروفٹ کی بایوگرافی ڈسکس ہوتی، وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ رولز کی کتاب ہے اور ہدایت کے اس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں۔ ہاں فزیکل فینومین آف نیچر کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے جو کامن آبزرویشن، یعنی یہ کامن آبزرویشن ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اس میں سے کھیتی نکلتی ہے۔ یہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی اسے آبزرو کرتا تھا، آج کا انسان بھی آبزرو کرتا ہے۔ تو قرآن ان سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ سائنٹیفک فیکٹس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے۔ تو یہ تو سائنس سے پہلے کے یہ فیکٹس موجود ہیں، سائنس تو ڈسکور کرتی ہے ان کو۔ تو اس طرح کی جو باریکیاں ہیں وہ زبردستی کہیں داخل نہیں کرنی چاہیے قرآن کے اندر، بس قرآن میں جتنا آیا ہے بس اسی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر شادی کے علیحدہ رہنا ہو تو ماں باپ سے علیحدہ رہ سکتے ہیں، اسلام میں اجازت ہے، بالکل اجازت بھی ہے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ شادی ہو تو بھائی رائٹ دیں، ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو یہ حق دیں کہ وہ الگ سے، اور پہلے یہ ہوتا تھا، اسی لیے میں نے چیلنج کیا، کتنے علماء کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں نے کہا کہ ساس سسر کا رشتہ پلانٹ ارتھ پہ اسلام کی کسی کتاب کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کا ذکر ہے لیکن ماں باپ وہ آپ کی بیوی کے نہیں ہیں، آپ کے ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میری بیوی کے اوپر کتنا حق ہے میرے ماں باپ کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا حق تیرے بیوی کے ماں باپ کا تیرے اوپر ہے۔ ہاں آیا نا داڑھ تھلے ہون۔ تو یہ جواب ہے، ایسے کو تیسا۔ یہ ہر شخص نے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کرٹسی کے طور پہ اگر آپ کی بیوی کچھ کر دیتی ہے تو اس کی مہربانی، ٹھیک ہے۔ میری بیوی اور میرا فرقہ الگ ہے، میں رفع سے نماز پڑھتا ہوں مگر وہ بابوں کی ماننے والی ہے، اکثر اسی بنا پر علیحدگی کا کہتی ہے اور نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلیں، زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں۔ میرا خیال ہے آپ بحثیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اکثر تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ ان تک بات پہنچا نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جو کامن ٹرمز ہیں نا اس سے سٹارٹ لیں، یعنی آپ بجائے اپنا دین اس کے اوپر تھوپنے کے اس سے پوچھیں کہ بھی تجھے مجھ سے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں، ماں باپ کے کیس میں بھی، دوستوں کے کیس میں بھی، آپ بجائے انہیں سمجھانے کے نا انہیں کہیں کہ مجھے سمجھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، منو کیا ہوا ہے، دسو منو کیا ہو گیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی ایسی لا یعنی گفتگو کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان بیچاروں کو کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے۔ یعنی میرے بارے میں کتنا غلط لوگوں کو تعارف کروایا جاتا ہے، قادیانی ہے جی، نام میں مرزا آتا ہے، تو یار یہ اعتراض کرنے دو نا ان کو، ٹھیک ہے۔ جب وہ کر لیں اور پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر یہ ایسا نہ ہوا پھر، تو ظاہر ہے اگر وہ جانور ہوا تو کہے گا نہیں میں پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہے، اور اگر انسان ہوا تو کہے گا نہیں پھر میں سوری بولوں گا، میں اپنی غلطی مانوں گا۔
پھر اسے بتائیں گے ایسے نہیں، یہ یوں ہے. تو آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، یہ سنی سنائی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، جس طرح ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ جی وہ جب دریائے جہلم کے اوپر ڈیم بنا نا تو کہتے ہیں کہ جناب ہوں پانی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، ساری تو اتنے ڈیم والے کٹ لیندے نے. ٹھیک ہے، تو اب ان بیچاروں کو کیا پتا ٹربائن کیا چیز ہے، بجلی کس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، کاش اجمیر شریف والوں نے کوئی ٹربائن بنائی ہوتی، بغداد شریف والوں نے کوئی ڈیم بنایا ہوتا. ٹھیک ہے، فیراڈے کے بجائے جو ہے وہ کسی اور بزرگ نے وہ EMF جو ہے وہ دریافت کی ہوتی تو آج یہ بات کر بھی سکتے. تو وہ اسی قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. لو سلوٹ نہیں پھر مخالفین کو. تو یہ نیگیٹو تعارف سے آپ نے سیکھا نا، تو ان کو موقع دیں، انہیں کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. تو جب وہ بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے صرف دین کے بارے میں سنا ہی ہوا ہے. جی ساڈا بھی طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم وچ، انہوں کو بالکل ٹھیک ہے، میں تے اپنا کٹ لے جے، تسی بھی ذرا کٹ کے دسو تو ٹائم قیامت تک جائے. تو پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے. جی آپ گستاخ ہیں جی، انہیں کہ جی گستاخی کیا مطلب، کیا گستاخی کر دی ہے بتائیں. تو وہ زیادہ آپ کو کہیں کہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، انہیں کہیں جی جو بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہم اس کی گستاخی نہ کریں، چشتی رسول اللہ، شفیع رسول اللہ. تو کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ جی یہ بزرگ ہی ہیں؟ انہیں کہ ہمیں یہ جھگڑا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ایک ویڈیو ہے، اور ایک میرا تفصیلی انٹرویو ہے 4 گھنٹے کا، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. ساری گدڑ سنگیاں جڑی میں سیکھیاں نے 10 دیاں نے، انج کرو انج کرو انج کرو. اگر ماں باپ نے وراثت نہ بنائی ہو اور اگر اولاد وراثت بناتی ہے تو کیا اس میں ماں باپ کا بھی حصہ شمار ہوگا؟ جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. ماں باپ نے آپ کو جو بنایا ہے بھائی، آپ بھی تو انویسٹمنٹ ہو ماں باپ کی. تو 1/6 حصہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کو ملنا ہے اگر وہ زندہ ہے. ماں کو الگ سے 1/6، باپ کو الگ سے 1/6. آپ خود ماں باپ کی انویسٹمنٹ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی فلم گستاخی ہے تو ہم مسلمانوں کے باقی انبیاء پر بنی ہوئی فلم پر کوئی گستاخی نہیں، اور صحابہ کرام پر. صحابہ کرام کا تو معاملہ الگ ہے جی. صحابہ ہوں، بعد کے لوگ ہوں، ظاہر ہے وہ آرڈنری انسان ہے ایز کمپیئر ٹو انبیاء کے، ان کا معاملہ الگ ہے. تو اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے اوپر جو فلمیں بنی ہیں، یعنی اگر مجھ سے پوچھ کے بنائی جاتی تو میں کہتا کہ نہ بنائیں، لیکن اب چونکہ بنی ہے اس لیے ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، چلے اب نالج کے طور پر. باقی صحابہ کرام یا باقی لوگوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک مؤذن کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کا خرچہ تنخواہ سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات ہے مؤذن کی تو تنخواہ ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل یہ منع ہے تو اسلام کے اندر. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ رکھو جو اس کی اجرت لے. تو ظاہر ہے پھر امام مسجد کو بھی نہیں اجرت لینی چاہیے. البتہ مسجد کی جو خدمت کے عوض اگر کوئی اسے چارجز دیتا ہے یا ٹیچنگز کے عوض تو وہ تو جائز ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو امام مسجد جو ہیں ان کو تو عموماً مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر مل جاتا ہے، ان کی بجلی کا بل وغیرہ، گیس کا بل وہ عموماً مسجد کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے. اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ مسجدیں اپنے قبضے میں کرے، اور آپ دیکھیں گے ان مسجدوں سے جتنا بجٹ ریز ہو رہا ہے نا اس کے عوض جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہیں. اسی لیے جتنے جو تیز ترار قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا وہ جا کے مسجد کے چندے کے اوپر پہلے قبضہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ امام مسجد کی ڈکلیئر تنخواہ 20-25 ہزار ہے اسلام آباد میں، اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہوگی اور بعد میں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پوچھے کیا کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ جب سے یہ چندہ بک ہمارے ہاتھ آئی ہے ہم آپ کا استحصال کر رہے ہیں. آڈٹ کوئی نہیں ہوتا ان کا، اور یہ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے کا. اور یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو جمعے کے دن لوگ ویسے بھی ان کی مٹھی میں رکھ دیتے ہیں، وہ سارے معاملات پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں غریب لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہی ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری مسجدیں اپنے قبضے میں کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو مولوی طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے
یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا. ان کی تو اب پہلے تو ان کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے لوگ تھے نا, جب امپائرز تھیں تو جو وقت کے شہنشاہ ہوتے تھے وہ انہوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے آگے سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے. کچھ وہ خود کھاتے تھے, کچھ شہنشاہوں کو کھلاتے تھے. اب تو یہ سمجھ لیں اونلی سپر پاور بنے ہوئے ہیں. اب تو شہنشاہ بھی ختم ہو گئے, بلکہ شہنشاہ ڈرتے ہیں ان سے. آج کل کے جو حکمران ہیں آپ دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ مولوی ہیں, اور مولوی بھی اگر قابو آتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ. تو اب تو یہ اونلی سپر پاور اس حوالے سے بن گئے ہوئے ہیں اور آپ کا استحصال کر رہے ہیں. تو میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ویٹیکن سٹی بنائیں. اگر پاکستان کی آپ ترقی چاہتے ہیں نا, تو یہ جو بڑے بڑے جو اتنے بنے ہوئے ہیں نا اس فیلڈ کے اندر, مہان اور بدماش قسم کے لوگ, انہیں ویٹیکن سٹی میں ان کو وہاں پہ ساری فیسلٹیز دیں, اور یہ جتنی مسجدیں اور مدارس ہیں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر لے, جس طرح سعودی عرب میں ہے آلریڈی, ملیشیا کے اندر ہے, اور وہاں بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ایک امام مسجد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام شہری کا ہے کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہوں, تو وہ اسی صورت میں پوری ہوں گی. ابھی تو یہاں پہ گورنمنٹ کا اس لیے بھی اس پہ زور نہیں ہوتا نا کہ اکثر مساجد تو گورنمنٹ نے بنائی نہیں ہوئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہیں, آپ کے حوالے کیوں کریں. اگر کوئی قانون بن جائے اور یہ معاملات سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جب قرآن نازل ہوا تو کس شکل میں تھا؟ کیا تجوید موجود تھی؟ تجوید تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا, غیر عربی لوگوں کے لیے. اے بی سی ہم نے سیکھنی ہے نا, گورے نے تو نہیں اے بی سی سیکھنی. جس طرح ہمارے وہ جیلم کے ایک ایکس ایم این اے تھے, فوت ہو گئے, تو وہ اپنے ساتھیوں کو بڑے فخریہ بتا رہے سن کہ میں انگلینڈ اینے نے منڈے ویکھے انگریزی بول دے. تو انہوں نے اینے نے منڈے نے انگریزی بولنی ہے نا ہوتے. تو یہ اس طریقے سے اگر سعودی عرب میں اینے نے منڈے عربی بول رہے ہیں تو ان کی زبان ہے. یہ تجوید ہمارے لیے ہے کہ ہم نے آواز کیسے نکالنی ہے, عربیوں کے لیے تو نہیں ہے, ظاہر ہے ان کی تو زبان ہے. قرآن حکیم سے پہلے کہ وہ عربی ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں, جو گرامر کے رولز ہیں وہ بعد میں بنے ہیں قرآن کے نزول کے بعد, کیونکہ یہ بعد میں لوگوں میں سینس آیا کہ ایک شخص کو دوسرے کی زبان سیکھنی چاہیے, اس کے لیے کوئی رولز بنائے جائیں, اور اسی وجہ سے پھر اس میں کئی ایک چیزیں آپ کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ والی چیز گرامر کے اس رول پہ اتر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گرامر کا رول بعد میں بنا ہے, اور کوئی بھی گرامر میں رول ایسا نہیں ہوتا جس میں ایکسیپشن موجود نہ ہو, اور ہر زبان کے اندر ہے. انگلش کے اندر بھی CITY سٹی ہوتا ہے, لیکن کینٹ میں وہی سی جا کے وہ کے کی آواز نکالتا ہے, کینٹ ہو جاتا ہے. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں, KNOW ناؤ, اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. تو اب رول کے تحت تو اس میں کے کی آواز آنی چاہیے, لیکن ایکسیپشن ہوتی ہے, تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہے. مولانا اسحاق صاحب کے لیکچرز میں اکثر دین اسلام اور مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کی تلقین ہوتی ہے. ایک شخص انفرادی طور پر خود تو اسلام پر کاربند ہو سکتا ہے, مگر ایک عام شخص پورے معاشرے کو کیسے بدلے؟ عام شخص جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے اندر اویئرنیس تو پیدا کرے. بھائی اسلام آپ نے یہ دعوت دینی ہے, مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں کہ آپ امریکہ ہمارے والے کرو, یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر 1947 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر نہ بنا ہوتا تو آج ہم بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے. ہاں, میں نے 1995 سے ٹرین کا سفر شروع کیا ہے. یہ اب آ کے تھوڑا یہ سعد رفیق نے ایفرٹ پٹ کیا ہے, اس سے پہلے تو ٹرین نیچے ہی آئی ہے, لیکن پٹریاں ابھی بھی وہی ہیں. ٹریک تو خیر انگریزوں کے زمانے کے ہیں, صرف پٹریاں تھوڑی بہت چینج کر دیتے ہیں, ٹریکس تو وہی بچھے میں. تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اسلامی نظام تب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے جب ہم لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ سسٹم جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, سوشل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بہتر ہے. جب آپ کے لوگ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں جائیں, اب مجھے بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب کیا کسی ہندو یا کرسچن کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, یا یہ ان جنتی روحوں کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں, تو پھر غامدی صاحب وہاں جا کے اسلامک سسٹم پہ بات کریں, کس منہ سے بات کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بیسک لیول کے اوپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پھر یہ آگے معاملات ہیں. باقی یہ جذباتی وی لاگز ہیں وہ آپ لوگوں کے دیکھا کریں, خوش ہوا کریں,
اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر. پریکٹیکل لائف اس سے مختلف ہے. خدا اور بندے کے درمیان تعلق یعنی وحی کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سائنس نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چیز فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آتی ہے ہم اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے. نہ انکار نہ اقرار. تو ٹھیک ہے سائنس کی فیلڈ ہی الگ ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتے ڈیٹیکٹ ہو جائیں سائنس کے کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے. ہاں وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ کو سامنے نظر نہ آتی ہو, اور وہ علم الغیب سے تعلق نہیں رکھتی. مثلا زمین کے نیچے کتنی گہرائی میں پانی ہے, اگر کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ ویوز نیچے بھیج کے ریباؤنڈ کروا کے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے, کیونکہ انسٹرومنٹ کے ذریعے ایک فزیکل نالج حاصل کیا گیا. تو وہی چونکہ اس سے تعلق نہیں رکھتی لہذا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی. جو فرض یا نفل نماز خود پڑھی جائے کیا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی مانگ سکتے ہیں. وہ اجتماعی دعا کے اوپر اختلاف ہے. انڈیویجول دعا جو ہے وہ آپ جب چاہیں ہاتھ اٹھا کے مانگیں. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے تمہارا رب سخی ہے, حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. اور ہاتھ اٹھانا کوئی دعا کی شرط نہیں ہے. ہم کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یوں کر کے تو نہیں پڑھتے, یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت جو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو وہ یوں کر کے تو نہیں مانگ کے جاتے. ہاں نماز کے بعد یوں مانگنا چاہتے ہیں ضرور مانگیں, کوئی حرج نہیں. اگر فری لانسنگ کے کام میں ہمیں ایڈ بنوانے کے لیے اور اس میں لڑکیوں کی فوٹیجز استعمال ہو, میوزک ہو, میرے بھائی آپ ان کاموں سے دور رہیں نا, کیوں مجھے مروانا ہے آپ نے اور خود بھی مرنا ہے. میوزک کے معاملے میں تو میرا موقف آپ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے. باقی یہ جو بے پردہ عورتوں والا معاملہ ہے نا, ظاہر ہے یورپ کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بیسک رائٹس دیے نا عورتوں کو, وہاں استحصال کیا ہے کہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب ایک شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں کیا تک بنتا ہے کہ ایک عورت گھسائی جائے؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ گھسانے کا مقصد ہی ہے کہ اسے کموڈٹی بنا کے پیش کیا جائے. یہ انہوں نے استحصال کیا ہے ایک جینڈر کا, کوئی عزت نہیں دی ہے اس کو. میرا ایک دوست کرسچن ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی کتاب بائبل میں کوئی ذکر نہیں, لیکن ہم انہیں ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. بھائی نہ آپ کو پتا نہ اسے پتا, تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس فیلڈ میں مہارت نہیں حاصل کریں گے تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 آپ نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھیں احمد دیدار صاحب کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو میرے بھائی نہ اس کے کہنے سے وہ نہیں نکلنا اور نہ آپ کے کہنے سے نکل آنا جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. Is it fine in Islam to earn money by doing someone's کیا لکھے else college اور یونیورسٹی اسائنمنٹ؟ نہیں جی یہ تو غلط ہے. یونیورسٹیز اور کالجز میں اسائنمنٹس اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں, وہ تو فیل کر دیں گے. میں یہاں سے گزرا تو وہ لکھا ہے پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں. بھئی آپ سے کیوں بنوائیں؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, آپ کو تو نہیں دی ہوئی ہے. وہ پیسے دے کے پھر ان سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں, تو اس طرح کی اسائنمنٹس تو بھائی بنانا غلط ہے. ہاں جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پروجیکٹ ہوتے تھے اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کی, لیکن بہرحال آپ نے کام تو خود ہی کرنا نا, چوری کا کام تو نہیں کرنا. یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی بندہ جو مطلب اس کے پاس دولت اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اس کے بعد وہ مختلف کاموں میں لگا لیتا ہے پیسہ, اپنے اوپر لگاتا ہے, تو ٹھیک ہے کوئی منع نہیں ہے. اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی یا اسراف اس حوالے سے کہ یعنی وہ مال کوئی ضائع جائے, ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ریئل ٹائم مجھے واقعہ بتایا ایک بندے نے. کھانے کے لیے جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جس طرح پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے اتنا کچھ منگوا لینا اور کھانا کچھ بھی نہیں اس میں سے, تو باقی انہوں نے خالی چھوڑ دیا اسی طریقے سے کھانا ٹیبل کے اوپر. تو وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ یہ تم نے کھانا جب منگوایا تو اسے کھایا کیوں نہیں ہے؟ ان کا بس اتنا ہی کھانا تھا. ان کا جب اتنا کھانا تھا تم نے اتنا زیادہ منگوایا کیوں؟ اس نے کہا جی ہمارے پیسے, ہاں ہمارے پیسے ہماری مرضی. انہوں نے کہا ٹھہر جا تیری مرضی. اس نے فون ملایا, پولیس آئی, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر رزق کو ضائع کر رہے ہیں,
اس ملک کی پروڈکٹ کو ضائع کر رہے ہیں. یہ کس طریقے سے یہاں آئی ہے؟ یہ جرم ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے سے وہ پلیٹیں، یعنی وہ ایسے کر کے پہاڑیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اس میں سے آدھا بھی نہیں انہوں نے کھانا ہوتا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی کا. باقی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ مہنگی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس گاڑی کو بیچ کے آپ کوئی سستی گاڑی لے لیں. آپ نے اگر خود کمایا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ سوشلزم کو پروموٹ کرتے ہیں نہ کیپٹلزم کو، ہم درمیان میں ہیں. داڑھی کے معاملے میں آپ کا جو موقف ہے، آپ کو نہیں لگتا سخت ہے؟ داڑھی کیسے تخلیق میں تبدیلی ہے؟ داڑھی تو کچھ دنوں میں دوبارہ آ جاتی ہے کٹوانے یا منوانے کے بعد. دیکھیں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو داڑھی دی ہے، اور قرآن میں ہے کہ تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی راستہ ہے. اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کم از کم مرد کو اتنی داڑھی ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ چہرے کے اوپر نظر آئے بال کے طور پر. تو اس پہ میں نے پورے کے پورے دلائل رکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لمبی داڑھی رکھنا کوئی مرد کے لیے فرض ہے، لیکن اتنی داڑھی ضرور رکھے جو مرد و عورت کا ایک فرق نظر آئے اس میں. اور اب تو ویسے ہی فیشن ہو گیا، آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے بڑے ہیرو ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ہیروز کے طور پہ، سب نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اتنی رکھ لیں بہت ہے. ایک مشہور اسکالر نے کہا ہے کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا کیونکہ جنازہ تو مغفرت کے لیے ادا کیا جاتا ہے. چونکہ نبی الاسلام غلطیوں سے پاک ہے تو ان کی مغفرت کی کیا ضرورت؟ جی تو نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ بتائیں، یہ پھکا لیں مجھ سے، پھکی بھی نہیں، پھکا اینٹی وینم الزامی جواب. کیا نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ تو آپ کیوں دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج. کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی الاسلام کے درجات بلند ہوں. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر آپ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ کے نبی کو مل چکا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے. جہاں پہ گاڈ آ گیا تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اب یہ آ گیا جی جنازہ. تو جنازے کی ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنا ہے یہ ایک اوبلیگیٹری چیز ہے مسلمان کے مرنے کے اوپر. تو نبی الاسلام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. جنازے کو تو سائڈ پہ کر دیں. مجھے بتائیں، نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے، آپ علیہ السلام کو موت آئی، آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا، جنازے کے اوپر کیوں مصیبت ڈال کے بیٹھ گئے آپ لوگ؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو زمین میں دفنا دیا گیا، ہم زیارت بھی نہیں کر سکتے. یہ جنازہ ہونا تو چھوٹی چیز ہے. تو جنازہ ہوا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے وفات النبی. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. یہ جو جس اسکالر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی جاہل ہے. کسی مکتب فکر کے اسکالر کا یہ موقف نہیں ہے. موقف یہ ہے کہ جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، انڈیویجول لوگوں نے 10-10 کی ٹولیوں میں، چونکہ حجرہ تنگ تھا، نبی الاسلام کی چارپائی وہیں رکھی گئی ہے جہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ایک طرف سے لوگ انٹر ہوتے تھے، وہ 4 تکبیریں پڑھ کر جنازہ پڑھ کر دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے. تو یہ کسی بھی مکتب فکر کا موقف نہیں، یہ آپ کے کسی جاہل مولوی کا موقف ہے. یہ دنیا میں یہ موقف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا. ہاں یہ تھا کہ نبی الاسلام کا جنازہ ویسے نہیں ہوا جس طرح عام بندے کے کیس میں ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مقتدی ہیں. انڈیویجول لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے اور اس میں وہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی بولا تھا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب بھی. یار یہ علمی گفتگو ہوئی میرے بھائی. میں نے باغی کہاں سے بولا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، چاہے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی. تو یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا. اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ آپ علمی ڈسکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جنگ جمل کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو ان مظلومین کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ تو ظاہر کوئی ریزن ہوئی ہے نا. تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی کی ٹرم ہے، دین سے باغی نہیں، نعوذ باللہ. پولیٹیکل ٹرم میں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے. اگر حضرت ابو بکر کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باغی ہیں. اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ باغی ہیں حکومت وقت کے. تو حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف، وہ اس زمانے کی TTP تھی.
تو باغی اس ٹرم میں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اختلاف کیا ہے. جو مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو, جو اس کے خلاف کھڑا ہو کر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اسے قتل کر دو. اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی, باغی کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے, خواہ وہ اہل جمل ہو, صفین ہو, نہروان ہو, پولیٹیکل ٹرم میں وہ باغی ہیں. ہاں بعد میں اہل جمل کو توبہ کی توفیق مل گئی, سیدہ عائشہ نے بھی معافی مانگی, سیدنا طلحہ زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے, انہوں نے بھی توبہ کی. تو آج کی ڈیٹ میں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے, یہ دین سے بغاوت نہیں ہے. ہاں وہ پنجابی میں فتنہ اور ہے, عربی میں لفظ فتنہ اور ہے. پنجابی میں وسیلے کا مطلب اور ہے, عربی میں وسیلے کا مطلب اور ہے. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم میں ٹرمز بولی جاتی ہیں. دجال کو مستقبل کے ایونٹس کے بارے میں کیسے پتا ہے جبکہ وہ نبی نہیں ہے؟ ظاہر دجال تو آپ کی آزمائش ہے نا, شیطان کو بھی بہت کچھ پتا ہے, تو آزمائش کے طور پہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کی خبریں وحی اور خواب کے علاوہ کن اور ذرائع سے آتی تھی؟ دل پر بھی القاء ہو سکتا ہے, وحی یعنی فرشتے کے ذریعے بھی, یا دل پر القاء کر کے اللہ اور بندے کے درمیان. بس یہی 3 موڈ ہے. سورہ الشورى کے آخری رکوع کے اندر تینوں موڈ ذکر ہوئے ہیں. حدیث میں آیا کہ گرمی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے آتی ہے, جس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس کی روح سے ایسا نہیں ہے. تو سائنس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, سائنس کو اس کے آگے سے سٹارٹ لینا ہے, پیچھے نہیں جانا. پیچھے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہم جتنے بھی یہ معاملات اب دیکھیں, میٹرائڈز ہیں, شہاب ثاقب, قرآن میں آیا کہ یہ ہم داغتے ہیں جنات کے اوپر, جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس تاروں سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کس تارے سے کون سا ٹکڑا کس وقت ٹوٹنا ہے, اس کا کوئی ٹائم فریم دے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اندازہ تو بتا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. پھر میٹرائڈز زمین تک پہنچتے بھی نہیں بعض, بلکہ زیادہ تر تو راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں, پہنچتے پہنچتے ہی راکھ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارتھ میگنیٹک فیلڈ ایسی رکھی ہے, پھر زمین کے ارد گرد ایئر کا اتنا بڑا ایٹماسفیئر رکھا ہے, اس کے ساتھ رگڑ کھا کے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کی فزیکل ریزن اپنی جگہ موجود ہے, اس سے یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہود بھائی کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے تو یہ بات بھی درست ہے, اور ساتھ بیٹھا ہوا اگر ایک دوسرے شخص کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہاز کو اڑا رہا ہے, یہ بھی درست ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں جو نبی الاسلام نے اس حوالے سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں, وہ جو اس کے روحانی ایکسپیکٹ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہے, وہ چیزیں ایک الگ سے ہیں. ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. یہ مکس تب آپ کریں جب ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم ان کو ویسے سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں, کچھ اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی قوت ہے اس کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہی ہیں. جیسا قرآن میں آیا کہ جی ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سورج جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر, تو یہ اس کی کامن آبزرویشن تھی. وہ تو ہم سمندر کے کنارے بھی سورج کو سمندر میں جاتے ہوئے آبزرو کرتے ہیں. آج بھی امریکن اخبار کے اندر بھی تو سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے نا, تو آپ کیا اعتراض کریں گے جی سن رائز سن سیٹ کیوں لکھ دیا؟ سن تو نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ کہے گا کامن آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن لٹریچر کی بک ہے, قرآن کو آپ نے سائنس کی کتاب نہیں سمجھنا خدا کے لیے. یہ سائنس کی کتاب ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک عام آدمی آبزرو کرتا ہے. کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی باریکی کی بات ہو گئی, لیکن اوور آل وہی بات کی جائے گی جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر آتی ہے. کیا قبر کے 3 یا 4 سوالات کے علاوہ بھی کوئی اور سوال ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو اسے بتا. نہیں, وہ تو آخرت کے معاملے میں ہے. بس یہی سوال ہے جو قبر کے 4 سوالات میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, یہی ذکر ملتا ہے. حدیث میں ہے کہ جنت کی ادنا چیز بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. سوال کدھر ہے یار؟ اتنا لمبا سوال نہ لکھوایا کرو, یہ پتہ ہی ہے سب کو. اجر اسود, ہاں بس یہ آپ لکھیں. اجر اسود بھی تو کب سے دنیا موجود ہے, اس والے سے کوئی روایت نہیں ملی. جی روایت تو ہے نا اجر اسود کے بارے میں, کیوں نہیں ہے؟ اجر اسود کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جنتی یاقوت ہے,
اور قیامت والے دن یہ گواہی دے گا اہل ایمان کے ایمان کی. موجود ہے؟ کیوں نہیں موجود؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو اس لیے ظاہر نہیں کرتا اور جنت دوسرے کا بھی معاملات کو شرک کے ساری مخلوق اللہ پر ایمان لے آئے گی، جبکہ شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی، شیطان کا جو معاملہ ہے نا جی ایکسیپشن ہے، بڑی فکر لگی ہے آپ لوگوں کو شیطان کی، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے اندر اس کے کیا معاملات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ ہم نہیں پاؤں پھیلا سکتے اپنے. آپ سے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے جن کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوا گھر میں دیور وغیرہ سے پردے کے حوالے سے وضاحت فرما دیں. کیا گھریلو فساد سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چہرہ کھول سکتے ہیں؟ جی گھر کے اندر ظاہر ہے آپ جو غریب لوگ رہ رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اندر وہ نقاب کر کے پھریں گی عورتیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. چہرہ تو کھلا رکھیں، باقی چیزوں کا باقی اس میں نظر کا پردہ ہوگا، باقی تو پاسبل نہیں ہے، ظاہر ہے غریب لوگوں کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبریں رسول اللہ کے دائیں اور بائیں ہیں یا صرف دونوں قبریں دائیں طرف ہیں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی پیٹھ کی جانب ہے دونوں قبریں. یعنی اس کے اوپر آپ میرے پوری ویڈیو دیکھ لیں گنبد خضرا کا تعارف، اس میں نے بتایا، بلکہ اب تو ریئل ٹائم سعودی عرب نے حجرہ عائشہ کی جو ایک اینیمیٹڈ تصویر ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. یعنی اگر یہ گنبد خضرا کے نیچے وہ پورشن ہے نا حجرہ عائشہ والا، تو آپ جب یہ باب السلام کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ باب البقی کی طرف سے نکلتے ہیں مسجد نبوی میں، تو سب سے پہلے جو 3 جالیاں بنی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ایک جالی آئے گی بڑی سی، اس کے بعد پھر ایک دوسری آئے گی اور پھر تیسری. جو درمیان والی ہے اس میں وہ تینوں قبریں اس سید میں جہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، اور ایک گول سا رنگ انہوں نے بڑا سا بنایا ڈومیننٹ، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک یوں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اس طرف اور ٹانگیں اس طرف اور قبلہ اس طرف ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کی آلموسٹ آپ سمجھ لیں سینے کی سیدھ میں، سینے اور ٹانگوں کے درمیان آلموسٹ وہاں پہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، اور آپ کی بیک سائڈ کے اوپر، اور ان کی ٹانگیں نیچے ہیں. اور پھر جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ آ رہا ہے اس کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے، اور پھر ٹانگیں نیچے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے. تو یہ دائیں بائیں نہیں ہے، بلکہ سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. پھر یہ آپ ٹاپ ویو سے اگر دیکھیں گے تو کلیئر ہوگا، میں فرنٹ ویو سے آپ کو یوں دکھا رہا ہوں، یہاں سے یوں ہے پھر یوں ہے، یہ سٹیپ وائز قبریں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. صحیح مسلم کی جس حدیث میں 8 منافقین کا ذکر ہے، 3 کے نام بتا. بھائی نام مجھے کسی کے بھی نہیں پتا، بھائی 12 منافقین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، جتنا پتا تھا آپ کو بتا دیا. احمد بن حنبل، شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ جب فقہ حنفی کے خلاف تھے تو انہیں مجتہد مطلق کیوں کہتے ہیں، جبکہ امام حنیفہ کے شاگرد امام یوسف. ہاں تو اختلاف تو موجود ہے نا میرے بھائی. اس زمانے میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ علم سے فارغ ہو گیا. مجھے بتائیں ڈالٹن نے جو اٹامک نظریہ دیا تھا، بس اس کی ایک بات ہی ٹھیک ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی ہے، باقی ہر چیز ہی وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیپ طے ہوتا گیا. ردرفورڈ نے آگے اپنا معاملہ اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے، پھر سامرفیلڈ نے آگے بتایا ایلپٹیکل آربٹس ہیں، اس سے پہلے گول آربٹس مانے جاتے تھے، کرتے کرتے. لیکن ڈالٹن کو کسی نے اس اعتبار سے اس کی توہین نہیں کی، بس اس کے پاس جتنا نالج تھا اس اعتبار سے اس نے کیا. اس طرح اس وقت اتنے ریسورسز نہیں تھے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے دور میں چونکہ احادیث کمپائل ہو چکی ہوئی تھی، اسکیٹرڈ فارم سے ایک جگہ پہ آ چکی تھی، اس لیے ان کے لیے بہتر ایک آپشن موجود تھا کہ وہ احادیث کی روشنی میں ان مسائل کا بھی حل بتائیں جس پہ آلریڈی احادیث نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاداً امام حنیفہ نے یا امام مالک نے تابعین کے کوئی فتوے لے لیے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے غلط نکلے. وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں تھی، وہ رائے غلط ہو سکتی ہے. باقی مسئلہ 197 اس پہ میرا دیکھیں، وہ تفصیلی گفتگو ہے میری. رفع الیدین کرنا چاہیے؟ نہیں جی کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے کوئی منع نہیں فرمایا. رفع الیدین پہ بھی تفصیلی گفتگو 70B مسئلہ دیکھ لیں. آپ کے نزدیک اقامت دین یہ ہے کہ پاکستان کے تمام دربار گرار دیے جائیں؟ گزشتہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ مودودی کی کتابیں پڑھنے سے اگر اقامت دین قائم ہو تو منصورہ والے دربار. اور یہ میں نے الزامی بات کی تھی یار، آپ لوگ خدا کے لیے آپ کا سینس آف ہیومر بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا پتہ کیا حساب کتاب ہے کہ وہ ایک عورت دکاندار سے بحث کر رہی تھی نا، دکاندار نے کہا پینٹ تو مفتی لے جا، وہ اٹھا کے چل پڑی.
جنگ جمل کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدہ عائشہ ہی تھی نا جی، انہی کو آگے فرنٹ پہ رکھا تھا، حضرت طلحہ اور زبیر۔ آپ سے سوال یہ کہ میرے دوست سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اور دبئی کی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہ کمپنی گیملنگ کے سافٹ ویئر بھی بناتی ہے، اگر تو صرف گیملنگ کے سافٹ ویئر بنا رہی ہے پھر جاب نہ کریں، اور اگر باقی مکس کام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے۔ ایسی مساجد کے قریب نہ جاؤ جہاں دین میں کمی یا اضافہ کیا جاتا ہو، یہ کون سی آیت ہے جی؟ یہ قرآن میں سے آپ نے بھی عمران خان صاحب کی طرح کوئی آیت نکال لی ہے؟ ہاں یہ کہاں ہے جی آیت؟ اس کا کوئی ریفرنس بھی لکھے۔ کیا بد عقیدہ کے پیچھے خدا کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن میں نا ہر چیز کہہ دیا کریں، اللہ سے ڈریں جی۔ ہر اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو مسلمان ہے۔ بد عقیدہ تو ہو سکتا ہے آپ خود بھی ہوں، بد عملی کا شکار آپ خود بھی ہوں، یہ کوئی کسی کو کرائٹیریا نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ داڑھی پوری نہیں ہے، اچھا داڑھی کاٹنا یا داڑھی مونڈنا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا؟ تو سارے ممبر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جھوٹ کے بارے میں تو قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو بھائی صرف نظر کریں معاملات سے، نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی۔ حدیث میں جب تم اپنے امام کو قتل کرو گے تو قیامت قائم ہوگی، وہ امام کون ہوگا؟ وہ قرب قیامت کے اندر ذکر موجود ہے، واللہ عالم جی، اس سے زیادہ مجھے تفصیلات نہیں پتہ۔ آپ مولا حسین علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو سیاہ رنگ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہم مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی کالی، تو دونوں طریقے درست ہیں۔ جب گھر والوں کو توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہابی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، تو سرکار کی شعر ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے نا، جب وہ تانا دیں آپ کے نام ہے وہابی، نام ہے وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا آپ کو تانا ملنا ہی ہے۔ اس بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے، ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ اس وقت کام کرے گا جب آپ خود بھی غصہ کنٹرول کرنا چاہیں، وہ وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بخاری مسلم میں آیا ہے۔ اور باقی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس جگہ سے نکل جائیں جہاں آپ کھڑے ہیں، وہ بندہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ جگہ بدل لیں، وضو کر لیں، اپنی زبان کو اس وقت لگام دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو میں کہتا ہوں، مجھے نہیں غصہ آتا، ویسے اس طرح کے معاملات پہ مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے، غصہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ مریضوں کی چیخیں سن کے وہ غصہ کھائے۔ اگر کوئی آرتھوپیڈک سرجن چیخو پکار سن کے اور مریض کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اپنی زبان کو لگام دو، تو وہ علاج تو نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ بیچارے مریض ہیں، ان کو نہیں پتا، انہیں غصہ ہی آئے گا۔ تو بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹیکنیکلی ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، مجھ سے مجھے بتائیں، مجھے منو کے مسئلہ ہے، اے نہیں کہ تانوں کے مسئلہ ہے، منو دسو منو کے مسئلہ ہے، منو سمجھاؤ۔ مجھے جو خواب آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ علم نائلہ ہے، پتہ نہیں کیڑا جی یہ نائلہ ہی لکھا ہے؟ اچھا میں غلطی نہ پڑھ دوں۔ جس کے پاس یہ آ جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بھائی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اللہ کرے آپ کو خواب آئے کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر گیا تو ٹائم تواڈے کول تواڈی آنے والی نسلاں کول بھی ہے کہ کسی کو خواب آ جائے اس طرح دا۔ صحیح مسلم کی حدیث جس میں ابو سفیان سے 3 باتیں کی گئی تھیں، ہاں یہ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں نا، یہ راوی نے 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اسی لیے اس حدیث کے متن کے اوپر کلام کیا گیا۔ اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو والدین کے لیے کیا اجر ہے؟ بچہ چھوٹا فوت ہو، ایون جوانی میں فوت ہو، تب بھی جو بھی تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے اس کے اگینسٹ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں تو احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بلکہ صحیح بخاری میں جو دعا موجود ہے نابالغ بچے کے لیے، اس میں الفاظ ہیں کہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ آپ گوریلا وار کو حرام کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ایک دوست کشمیر میں شہید بھی ہوئے، تو یہ جو کشمیر میں جو بچارے گئے ہیں نا، ان کو ورگلایا تو آپ کے بڑوں نے ہے نا، جو بچارہ ورگلایا گیا اس کے لیے تو ہم شہید کا لفظ ہی بولیں گے نا۔
اب کارگل کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور 3-4 بندوں نے جو بیٹھ کے یہ ایک پورے کا پورا ایک ڈرامہ کیا جس کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے، وہ تو بیچارے بچے یوز ہو گئے نا، ان کو تو ہم شہید کہیں گے. ان کے جو سرغنہ ہیں نا ان کو نہیں ہم کبھی شہید کہیں گے، جو ماسٹر مائنڈ ہے جو ان غلط کاموں کے. تو عام بندے تو یوز ہو جاتے ہیں نا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا نا، اس لیے یہ بات کرتے ہیں. آپ نے سویڈن والے لیکچر میں کلمہ گو مولویوں کو برا بھلا کہا، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی. قاتلین عثمان کے پیچھے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، تو پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. حدیث میں آیا کہ مشرک کی عبادت جب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا شرک نہ چھوڑ دے. یہ کس حدیث کے اندر آیا جی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں، یہ تو بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. ہاں، ٹائم قیامت تک یہ ذرا حدیث نکالیں کہاں لکھی ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ باغی گروہ اور آج کل کے مولویوں کی نماز میں فرق ہے. نماز کا فرق تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی. مجھ سے پہلے یہ حدیث کیوں نہیں تھی دریافت ہوئی کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. ہم سے پہلے تو آپ مطلقاً کہتے تھے کہ کوئی بھی بدعتی ہے، باغی ہے، بد عقید ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ حدیث بھی تو میں نے ہی آپ کو بخاری سے دریافت کروا کے بتائی ہے نا. ہاں، تو پہلے تو یہ مجھے بتایا نا کہ پہلے کیوں نہیں کسی کے دماغ میں آئی. اب آپ لوگوں نے وہ ٹرم بھی بدلنی شروع کر دی ہیں. یعنی آج سے پہلے تو اہل حدیث کہتے تھے بدعتی کے پیچھے، باغی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود بدعتی ہے. تو یہاں تو بدعتی باغی کا ذکر ہے. پہلے تو اپنے ان بزرگوں کے اوپر انورٹڈ کامہ میں قنوت نازلہ پڑھے نا، جنہوں نے آپ کو دین ہی دورا دیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے آ کے آپ کو بتایا نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ جو سویڈن والے لیکچر میں جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو مجھے بتائیں. جذباتی باتیں تو نہ کریں. ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ کا مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹی گستاخی ہے. یہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے. یہ منافقت ہے، یہ غداری ہے. کیونکہ یہ آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے چندے کھا کے آپ سے عزت اویل کر کے غداری کر رہا ہے آپ کی کتاب کے ساتھ. تو غدار جو ہے نا وہ دشمن ملک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کا اپنا غدار. تو یہ میں نے بات کی تھی. اس میں یہ کیسے ہو، اگر میں کسی پاکستانی غدار کو ہائی لائٹ کروں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں؟